نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی کا واقعہ سنیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عمر 15 یا 18 سال تھی کہ قریش کے امراء اور اکابر مہاجرین کے پیغامات نکاح آنے شروع ہوئے۔ چونکہ سب سے چھوٹی اولاد سے عموماً والدین کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح ایسے شخص سے کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب بھی ہو اور عمر کے اعتبار سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مناسب ہو۔ حضرت ابو بکر، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا رشتہ اپنی ذات کے لیے طلب کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حکم الہی کا انتظار کرو۔ انہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر آپ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی جواب موصول ہوا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے کئی پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مثبت جواب عطا نہیں فرمائے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کون اس رشتے کے لیے موزوں ترین ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے یہ رائے قائم کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی اس رشتے کے لیے موزوں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، دوسرا یہ کہ انتہائی جانسار بھی ہیں، مگر انہوں نے یہ بھی رائے قائم کی کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تنگ دستی اور مالی دشواری کی وجہ سے رشتہ مانگنے سے دیر کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائل کیا جائے، اگر ان کو مالی پریشانی کا سامنا ہے تو ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ایک روز جب حضرت علی المرتضیٰ مدینہ منورہ میں کے نخلستان میں اونٹ چرا رہے تھے کہ یہ حضرات آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمائے، یا علی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رشتے کی استدعا کیوں نہیں کرتے، جبکہ کئی لوگ کر چکے ہیں۔ طبقات بن سعد میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے رشتے کا سوال کرو۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں بڑی معروف ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی۔ اس نے ایک روز آپ رضی اللہ عنہ کو کہا، آپ رضی اللہ عنہ کیوں نہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے پاس کیا ہے کہ میں عقد کروں۔ اس لونڈی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قائل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اطمینان دلانے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پیغام دینے کا ارادہ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پہلے نہایت ادب سے سلام پیش کیا، پھر نہایت ادب سے حمیدہ گردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ کیسے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہے، یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چاہتا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی بات کہی اور شرم و حیا کی فراوانی سے نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اعصاب کھنچ گئے اور چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ مت گھبراؤ اور دل کی بات بلا جھجک زبان پر لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گفتگو سے کچھ حوصلہ ہوا تو شرماتے شرماتے اور جھجکتے جھجکتے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے رشتے کے لیے عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب فرمایا، کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا، ایک ذرہ اور ایک تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وہیں بٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر فرمایا، بیٹی، علی رضی اللہ عنہ نے تمہارے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رضا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رشتے کو پسند کرتا ہے۔ اب تم بھی اپنی رضا بتا دو کہ علی رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری دے دی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے سنا تو حیا سے گردن جھکا لی
اور نہایت خاموشی سے اپنے پیارے بابا جان کی خدمت میں کھڑی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے واپس تشریف لے آئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی تم میں مبارک ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بن رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو چہرے پر سرخی ڈور گئی، آنکھوں میں مسرت کی چمک آ گئی اور دل میں خوشیوں اور راحتوں کا جہاں آباد ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلوار اور گھوڑے کی تو جہاد میں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اور ذرا بھی اگرچہ کام کی چیز ہے مگر اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، اس لیے تم ذرا فروخت کر دو اور جو اس سے رقم حاصل کرو وہ لے آؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس زرع کو فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آگے پیش کیا۔ یہاں اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی عظیم الشان مثال قائم ہوئی۔ ہوا یوں کہ زرع کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 480 درہم میں خرید کر اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ دراصل یہ زرع کوئی معمولی زرع نہ تھا بلکہ یہ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرع کو فروخت کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے زرع سے حاصل ہونے والی درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی رقم میں سے کچھ خوشبو خرید لو اور کچھ رقم کی شادی کی ضروری اشیاء خریدو اور باقی رقم سے خانہ داری کے اسباب خرید لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی حالت تھی۔ اس کے بعد جب وہ حالت ختم ہوئی اور طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا، اے انس، اللہ تعالیٰ کے پاس سے میرے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر دو۔ تو اے انس جاؤ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصار کی جماعت کو بلا لو۔ جب یہ سب حاضر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال خطبہ پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں فرمایا، اس پر عزت والے رب کی تعریف ہے، اور نکاح کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کا 400 مشکال چاندی مہر کے بدلے نکاح کر دیا اور فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، تم قبول کرتے ہو اور راضی ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے قبول کیا اور میں راضی ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طبق لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت پر بکھیر دیا۔ اسی بنیاد پر فقہ والے کہتے ہیں کہ شکر اور بادام وغیرہ کا بکھیرنا نکاح بھرنے کی دعوت میں پسندیدہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک میں تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ زہرا سے فرمایا، تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ لکڑی کا پیالہ لے کر اس میں پانی لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی لیا اور اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر چھڑک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میری طرف پیٹ کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی کے چھینٹے دیے اور دعا کی، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر فرمایا، پانی اور لاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اب میری باری ہے، چنانچہ میں اٹھا اور پانی لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی لے کر اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور مجھ سے فرمایا، میرے سامنے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی کے چھینٹے میرے سر اور میرے چہرے پر دیے اور فرمایا، ترجمہ، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد دونوں سے فرمایا، اپنی سونے والی جگہ میں جاؤ اور دعا کی، اے اللہ، ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے اور ان میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان سے پریشانی دور فرما دے، ان کی قسمت کو نیک کر دے، ان پر برکت نازل فرما اور ان کو بہت زیادہ اولاد عطا فرما۔